DG ISI जनरल नदीम अंजुम अब एम्बेसडर बन के वाशिंगटन पाकिस्तान से एम्बेसडर तशरीफ ला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 बरस के बाद जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो के लिए रास्ता हमवार करेंगे और बिलावल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इफ एवरीथिंग गोज राइट। चौधरी निजामुद्दीन के सिस्टम के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, वो कनाडा में और अमेरिका में बैठे हुए सुना व्लॉगर से बहुत ज़्यादा खफा हो चुके हैं, बहुत अपसेट हैं। वो कहते हैं ये बाज नहीं आ रहे मलून। इमरान खान को और बुशरा बीबी को जेल से निकालने के लिए और अपने खोए हुए जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसके रिजल्ट्स को वापस हासिल करने के लिए कोई इनके पास मौसर हिकमत अमली नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब शायद अपने 5 बरस प्रेसिडेंसी के मुकम्मल ना कर सकें। कहीं या तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, अगर प्यारे नहीं हुए तो इतने बीमार हो जाएंगे कि ये जगह खाली हो जाएगी और उनकी जगह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सदर बन सकते हैं। एक ठीक ठाक रिफ्ट डेवलप कर गई है प्रेसिडेंट बाइडन अमेरिका के सदर और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जनाब बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन। आप जहां कहीं भी हैं, सबसे पहले तो आपको माह सयाम, माह रमज़ान की मुबारकबाद हो। सऊदी अरब में गल्फ कंट्रीज़ में चांद देखने के बाद आज पहला रोज़ा था, इस वक्त चल रहा है, और कल ट्यूसडे के दिन साउथ एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी रोज़ा जो है होगा। वैसे तो माह रमज़ान में पाकिस्तानी गिड़गिड़ा के वैसे ही दुआएं मांगते हैं, बहुत इबादत करते हैं, लेकिन इस साल तो मुझे लग रहा है कि पहले से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से दुआएं मांगने की जो है वो ज़रूरत होगी। और इसी हवाले से चंद मेरे पास ख़बरें भी हैं, डेवलपमेंट्स कह लें, न्यूज़ कह लें, उनको रूबर्स कह लें, स्पेकुलेशन कह दें, न्यूज़ कह दें, एनालिसिस कह लें, ओपिनियंस कह दें, वो मैं भी आपके सामने एक एक करके रखता हूँ और सवालों की शक्ल में। एक सवाल यह है कि क्या DG ISI जनरल नदीम अंजुम अब एम्बेसडर बन के वाशिंगटन पाकिस्तान से एम्बेसडर तशरीफ ला रहे हैं? क्या हाफिज़ साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए व्लॉगर से इतने अब नाराज़ और तंग हो चुके हैं कि उन्हें लीगल नोटिस सर्व करने लगे? क्या PMLN और PPP के दरमियान कोई एक ऐसी डील भी है जिसके नतीजे में 2 बरस के बाद शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा जो है वो बिलावल के हवाले करना है? क्या तहरीक इंसाफ की जो प्रोटेस्ट संडे में हुई है उसके दरमियान कोई ख़ास किस्म की हिकमत अमली है? कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत है? और IMF के हवाले से वाशिंगटन के अंदर सर्कल्स जो हैं वो क्या कहते हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं क्विक कमेंट भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले कुछ थोड़ा सा आपसे ये भी शेयर करना है कि बहुत से लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये तकाजा किया है कि इस चैनल के ऊपर, GVS न्यूज़ के ऊपर, मैंने शुरू किया था एक प्रोसेस कि मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को भी टच अपॉन करता था। फिर पाकिस्तान की सियासत में ऐसे हम गुम हो गए कि वो प्रोसेस हमने रोक दिया। और इस लोगों का कहना ये है, मेरे बहुत से दोस्तों का कहना ये है कि चूंकि और कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को सिरे से देखता ही नहीं है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, जिनका एक इम्पैक्ट हो सकता है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट में आती हैं, उनका जिक्र आप ज़रूर कर दीजिए। तो इस प्रोग्राम से मैं दोबारा इसका आगाज़ करूँगा। फॉर इंस्टेंस इस वक्त देखिए कि बाइडन पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान जो तलाक का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हिंदुस्तान और चीन के अंदर के इस वक्त के डायनामिक्स जो हैं वो हमें किस किस्म के नज़र आते हैं, इन दोनों चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप में से बहुत से लोगों ने इस चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया, GVS न्यूज़ को, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसे शेयर करें और इसको फैलने में मदद दें। लेट्स कम टू द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। DG ISI जनरल नदीम अंजुम, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर 2023 में उन्हें 1 साल की कहते हैं कि एक्सटेंशन मिली। अखबारों की खबरें यही कहती हैं। ये और बात है कि मिलिट्री के ज़राए कहते हैं कि 1 साल की नहीं है एक्सटेंशन, उनकी इंडेफिनिट थी, क्योंकि अब एक्सटेंशन, अब जितने भी सीनियर अफसरान हैं उनमें से किसी का भी रिटायर होकर वापस जाने का कोई मूड जो है वो है नहीं है। वैसे भी बादशाह रिटायर होकर कब जाया करते थे? बादशाह तो जो है उनको तो कोई ज़बरदस्ती भेज दे, कोई उनके साथ हादसा हो जाए तभी जाते थे। बहरहाल अब मामला तय पा चुके हैं और जनरल नदीम अंजुम जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में बहुत उन्होंने ताल्लुकात और PR अपने कल्टिवेट किए। अमेरिका के सफ़ीर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनके साथ बहुत अच्छे उनके खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार हो गए। ख़ास करके जनरल नदीम का कहते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर को हमेशा हासिल था, गवादर, कोयटा आगे पीछे जाने के लिए। और फिर जनरल कुरेला जो है, जो सेंटकॉम के चीफ़ हैं, उनके साथ जनरल नदीम के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और सेंटकॉम बहुत बड़ा सफारशी है वाशिंगटन में। इसी तरह से कहते हैं कि टोनी ब्लिंकन भी समहाउ दिया था, जनरल नदीम के टोनी ब्लिंकन के ऊपर भी कोई अच्छा इंप्रेशन था। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जनरल नदीम के मामला तय पा चुके हैं। हाफिज़ साहब ने भी रिलेंट कर दिया है, उन्होंने भी एग्री कर दिया है। थोड़ा सा मसला फंसा हुआ था पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस में, जहां फ़ॉरेन ऑफिस के बाबू जो हैं उन्होंने नाकबू चढ़ाई कि भाई ये DG ISI कहाँ जाएंगे एम्बेसडर बन के, यहाँ तो वही डिप्लोमेट को जाना चाहिए। लेकिन वो मामला भी जो है वो तय पा चुके हैं और अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो मुल्क के वसी तर मफाद में,
پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے واشنگٹن تشریف لائیں گے، موسٹ ویلکم۔ یہاں تک تو خبریں خاصی پازیٹیو ہیں۔ ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب جنرل ندیم انجم یہاں پر ایمبیسڈر ہوں گے تو یہاں سے کم سائفر کوئی نہیں جانے لگا پاکستان کے فارن آفس پہ، وہ سیدھا پنڈی ہی جایا کرے گا۔ اب وہ دوسری ڈیولپمنٹ پہ ہے جو خاصی پریشان کن ہے، تشویشناک ہے، وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب چودھری نظام الدین کے سسٹم کے جو چیف ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ کینیڈا میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے سنا ویلاگر سے بہت زیادہ خفا ہو چکے ہیں، بہت اپسیٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ باز نہیں آ رہے ملون، تو پاکستان کی ایمبیسیز کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی اچھی لا فرم لے کے ان کو بڑے سخت قسم کے لیگل نوٹسز جو ہیں وہ دیے جائیں۔ اور چلے اس حد تک بات، اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے۔ اب جب نوٹسز ہمیں ملیں گے تو پاکستانی امریکن سے ہم چندہ مانگیں گے اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن اس میں ایک پازیٹیو لائننگ بھی ہے، اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ میسیجز ملتے تھے کہ بھائی کالا $5,000 کا ملتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ، اوور کانفیڈنٹ نہ سمجھیں۔ لیکن جب سے ہندوستانیوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا سکھوں کے حوالے سے، اور پھر ایک چیکوسلوواکیہ سے ہندوستانی ایجنٹ جو ہے اس کو اب گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا ہے، تو اس کے بعد تھوڑے سے یہ ہے کہ معاملات اور اپروچ تھوڑی سیولائزڈ ہو گئی ہے، اور اللہ کرے کہ اگلے 6 مہینے 9 مہینے تک یہ سیولائز ہی رہے۔ نوٹسز کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نوٹسز میں ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کی سیریس سگنیفیکنس اور امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ حافظ صاحب نے ظاہر ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ TTP کوئی مسئلہ نہیں ہے، القاعدہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغان طالبان بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہندوستان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ پڑھے لکھے پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ پاکستان کے اندر ذرائع ابلاغ اور میڈیا جو ہے وہ فتح ہو چکے ہیں، وہاں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ باقی جیسا کہ مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے بتایا تھا کہ جو ڈیل ہوتی ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، تو لوگوں کو جس حد تک ایک چھٹی دی گئی ہے وہ ایک حد تک ان کو بولنے کی اجازت ہے، اور اس کے آگے ایک لمٹ اور دائرہ کار جو ہے اس کا متعین کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ مریم نواز کے حوالے سے بات کر لیں، شہباز شریف پہ بات کر لیں، زرداری پہ بات کر لیں، بلاول پہ بات کر لیں، PMLN کی بجائیں آپ PPP کی بجائیں، لیکن ہمارا آپ ذکر نہ کیا کریں۔ اب جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل ہو نہیں پا رہی، اور یہاں پر لوگ بدتمیزی کر دیتے ہیں اور اصل ایشوز کی بات کر دیتے ہیں۔ کیا کریں؟ اصل ایشوز ہیں بھی وہی جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اصل ایشو وہ نہیں ہے کہ مریم نواز کیا کر رہی ہیں، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، بلاول کا کیا مستقبل ہے، شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، آج نواز شریف صاحب نے کیا کیا۔ اصل مسائل وہ ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ویلاگرز، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ویلاگرز، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ویلاگرز، اور یہی اس کی ساری سگنیفیکنس ہے، جس کی وجہ سے یعنی سارا کا سارا جو مقابلہ اس وقت ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ہے۔ سارا کا سارا جو مقابلہ ہے وہ سچ کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا ہفتہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر/X جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، کوئی اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہا۔ لیکن بات یہیں تک نہیں ہے، بات اب یہاں تک جا پہنچی ہے کہ بہت سے پاکستانی امریکنز مجھے پتہ چلا ہے جو ٹویٹر کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، ان کے گھر والوں کو پاکستان کے اندر وہاں ریڈز کیے گئے ہیں گزشتہ چند دنوں میں، اور ان کو وہاں پہ ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا گیا۔ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ پاکستانی امریکن جن کے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ امریکہ کے اندر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کی جو ہاٹ لائن ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی، اس کو اپلیکیشنز اور ای میل کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ ٹائپ کریں ٹرانس نیشنل ریپریشن FBI، آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھلے گی جس پہ فون نمبر بھی ہیں، ہاٹ لائن بھی ہے، ای میل بھی ہے۔ آپ اپنے ایڈریس کے ساتھ، اپنے سوشل سیکیورٹی کے نمبر کے ساتھ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا نام اور اپنا ایڈریس دے کر، اپنا فون نمبر دے کر کہ میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں، میرا کیا ایڈریس ہے، FBI کو بتائیں کہ کس طرح سے میرا یہ ٹویٹ ہے یا میں ٹویٹ کرتا تھا، اور میرے گھر والوں کو پاکستان کے اندر ہراساں کر رہی ہے پاکستان کی حکومت، ان کو خوف میں مبتلا کر رہی ہے، اور یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ایمبٹ میں آتا ہے۔ میری اوپینینز کی وجہ سے میرے گھر والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کو زندگی کا خطرہ ہے، اور اس کے بارے میں FBI اس کا نوٹس لے۔ اگر چند درجن پاکستانیوں نے اب تک گزشتہ 1-1.5 برس میں ایسی اپلیکیشنز ڈالی ہوتی تو ایک بہت بڑی فائل اکٹھی ہو جاتی جو الٹیمیٹلی کانگریس کے سینٹ کے سامنے جائے گی۔ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس چیز کے اندر ہے کہ نہیں، چونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کر رہی ہے، فلاں چیز کر رہی ہے، آپ اس لیے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ملٹی پیرٹی ہے۔ یہی اس سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور، اتھارٹی اور لیجٹیمیسی ایگزسٹ کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے سیپریٹ کام کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ایک سنگل چودھری نظام الدین نہیں ہے جس کو پورے سسٹم کے اوپر کنٹرول حاصل ہو۔ تو آپ FBI کو جب ایسی اپلیکیشنز ڈالیں گے، FBI اس کا نوٹس لے گی، آہستہ آہستہ ایک فائل اکٹھی ہوتی چلی جائے گی، اور اس سے یقینی طور پہ جو ہے وہ بہتری ہوگی اس میں۔ چلیں اگلی میں ایک ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ PPP اور PMLN کے درمیان، یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے درمیان کس قسم کی ایک ڈیل ہے،
سننے میں آ رہا ہے، سورسز یہ کہتے ہیں، اور یہ سورسز پی ایم ایل این کے اندر ہیں، وہ سورسز یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 برس کے بعد جناب بلاول زرداری بھٹو کے لیے راستہ ہموار کریں گے، اور بلاول پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے if everything goes right۔ ابھی تک تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیبنٹ پوزیشنز نہیں لی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کیبنٹ پوزیشنز لے لیں۔ وہ یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس سسٹم نے کتنی دیر چلنا ہے، یا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیل جو ہے اس نے مکمل ہونا ہوگا۔ میں نے جب یہ خبر سنی، خبر تو کیا ہے، یہ جب مجھے پتا چلا یہ انسائڈ سٹوری کہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بعض سورسز کو یہ بھی امید ہے بہت زیادہ کہ آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بڑی خراب ہے، اور کہنے میں تو نواز شریف صاحب بھی بڑے بیمار تھے، لیکن در حقیقت آصف علی زرداری نواز شریف صاحب سے کہیں زیادہ بیمار ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب شاید اپنے 5 برس پریزیڈنسی کے مکمل نہ کر سکیں، کہیں یا تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اگر پیارے نہیں ہوئے تو اتنے بیمار ہو جائیں گے کہ یہ جگہ خالی ہو جائے گی، اور ان کی جگہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں۔ کسی نے مجھے ایک تصویر بھیجی ہے بڑی انٹرسٹنگ، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے چند ماہ پہلے، یہ 1-2 سال پہلے، یہ سارے کے سارے بستر مرگ کے اوپر تھے۔ اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں، وینٹیلیٹر لگے ہوئے تھے، آکسیجن کے ماسک لگے ہوئے تھے، بستروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا زندگی اور موت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اب چونکہ طاقت، کہتے ہیں کہ طاقت ایک ایسا امرت ہے، ایک ایسا امرت دھارا ہے جس کی وجہ سے تمام بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک امید لگی ہوئی ہے لوگوں کو۔ اچھا، اب میں نے جب یہ خبر سنی، یہ اسپیکولیشن میں نے سنی، یہ میں نے اندر کی بات سنی کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ بھی ہے کہ بھئی بلاول کے لیے شہباز شریف صاحب سائٹ پہ ہو جائیں گے، تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ جنرل باجوہ کا در حقیقت جو ویژن تھا وہ بڑا خوبصورت اور بڑا ہی آرٹسٹک ویژن تھا، اور ہم خواہ جنرل باجوہ کی نیت پہ شک کرتے رہے۔ جنرل باجوہ در حقیقت مغلیہ خاندان اور سلطنت کو واپس لانا چاہتے تھے، یعنی انگریزوں نے اور رابرٹ کلائیو نے اور وارن ہیسٹنگ وغیرہ نے جو ہماری اتنی شاندار قسم کی جو ایک روایت تھی خوبصورت کلچر کی، شہزادوں کی، شہزادیوں کی، ملکاؤں کی، اس کو چونکہ انہوں نے انٹرفیئر کر دیا، انٹرپٹ کر دیا۔ جنرل باجوہ اندر سے بڑا دکھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کلچر جو ہے شہزادے شہزادیوں کا، بادشاہوں کا واپس آ جائے، اور اب وہ کلچر ماشاءاللہ واپس آ گیا، جس میں 2 خاندان جو ہیں شاہی خاندان وہ پاکستان میں حکومت کریں گے چودھری نظام الدین صاحب کی مدد سے۔ میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میٹا اے آئی جو آپ سب کو پاس اویلیبل ہے واٹس ایپ کے اوپر، اس کا بہتر استعمال کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میں تو خیر بہت ہی نکما ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا اس حوالے سے، لیکن میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، میں نے ایک انالیسس پڑھا ہے کہ جس طرح سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور جو انڈسٹریل ریولوشن کے قومیں، حصے، فرمز، بزنسز جو ہیں وہ انڈسٹریل ریولوشن کا حصہ نہیں بن سکے تھے، وہ پھر تاریخ کے عمل میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ $100 ٹریلین کی اکانومی آنے والے سالوں میں جنریٹ کرے گی، اسپیشلی اے آئی 2.0 جو آئی ہے۔ اور جو فرمز، جو بزنس آرگنائزیشنز، جو ملٹی میڈیا، جو لوگ، جو دنیا بھر میں قومیں ہیں، جو فوج ہے، جو ادارے ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حصہ نہیں بن سکے گی، وہ تاریخ کے عمل میں پیچھے رہ جائے گی۔ بل میں تو خیر بہت نکما ہوں، لیکن میں نے اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے بادشاہوں کی اور پاکستان کے مستقبل کی شہزادے شہزادیوں کی کچھ تھوڑی سی امیجری جو ہے وہ میں نے جنریٹ کی ہے، اور وہ میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ امیجری جو ہے وہ حاضر ہے۔ اچھا، اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ سنڈے کے دن تحریک انصاف نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں کچھ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں تو ایک بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا، جہاں وہاں کے چیف منسٹر جناب علی امین گھنڈاپور صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں شاید کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، میں نے اس کی کوئی خاص ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں دیکھی، لیکن پنجاب میں 2 درجن سے زیادہ مقامات، شہروں میں، قصبوں میں مظاہرے ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے جو تحریک انصاف نے کی۔ عمران خان کی کال تھی، جو لاہور میں بھی ہوئے، جہلم میں بھی ہوئے، بھورے والا میں بھی ہوئے، منڈی بہاؤالدین میں بھی ہوا، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے، جب کہیں چھوٹے ہوئے کہیں بڑے ہوئے، لیکن مظاہرے ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے الیکشن کی ریگنگ کے خلاف، اور اس میں پھر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں بہت سی، جیسے کہ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ پرومیننٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو، لطیف کھوسہ صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور دونوں کی گرفتاری کے اوپر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے بلکہ بار ایسوسیشنز نے، خاص کر کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز نے اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے، بڑا سخت انہوں نے اس کا نوٹس لیا۔ لیکن آپ اس چیز سے بھی واقف ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر میں، یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ لوگ، آپ میں سے ہی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت ہے پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا میں، سینٹر میں، انہوں نے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا یا ڈیل کی بھی ہے، جس میں یہ ایک لمیٹڈ قسم کے مظاہرے تو کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو جیل سے نکالنے کے لیے، اور اپنے کھوئے ہوئے جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں، جو الیکشن چوری کر لیا گیا ہے، اس کے ریزلٹس کو واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس
मौसर हिकमत अमली नहीं है, या अगर है भी तो इस पे अमल नहीं करना चाहते और एक बड़े कंट्रोल्ड तरीके से कार्रवाई डालने के लिए ये प्रोटेस्ट जो है वो करते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि कुछ अमेरिका के अंदर मेरे जो लोग बड़े फेमिलियर हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, नॉट पाकिस्तानी ओरिजिन लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर, उनका ये ख्याल है, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही ख्याल हो, उनका ये ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के लोगों को पे दर पे वार करने चाहिए मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी से शरीफ जरदारी खानदान की जो हुकूमत है उसके ऊपर, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह से भी अंडरस्टैंड करें, ज़रूर करें चौधरी निज़ामुद्दीन को, लेकिन यह है कि उनसे दूर रह के शरीफ जरदारी निज़ाम को फेल करने के लिए कोशिश करें और उसके मुश्किलात के अंदर उसके पॉलिटिकल बर्डन में इजाफा करें, और ख़ास करके IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को मसलसल पिटिशन करें, ताकि पाकिस्तान की जो चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम है उनको ये एहसास दिलाया जाए कि जो ढांचा आपने खड़ा किया है शरीफ जरदारी ख़ानदान का, ये चलने वाला नहीं है, इसकी कबूलियत नहीं है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये मसाइल का हल जो है वो नहीं निकाल सकता। और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर इस वक्त बहुत से इल्ज़ाम लग रहे हैं, शायद इसी किस्म की किसी हिकमत अमली के ऊपर वो कारबंद हो। इसके हवाले से मैं आने वाले वीलॉग्स के अंदर और भी डिटेल से मैं इसकी बात करूँगा। देखिए, मैं इतना ज़रूर आपको ऐड कर दूं कि वाशिंगटन के बहुत ही इन्फॉर्म किस्म के सोर्सेज ने मुझे ये बताया है कि इमरान खान के ख़त के बाद और पाकिस्तान के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से उनका कहना ये है कि जब तक इससे पहले तहरीक इंसाफ या कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट या वीलॉगर्स ये दावा करते थे कि 70% अप्रूवल रेटिंग है, मुख्तलिफ सर्वे सामने आ गए, तो वो महज एक स्पेकुलेशन थी, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन अब अमेरिका के अंदर IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, स्टेट डिपार्टमेंट को, कोई मुंह पे माने न माने, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी दुनिया को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, सबको ये पता चल गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स चोरी किए गए हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में 150, 60, 70 सीटें जो हैं वो इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। ये चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है, इस चीज़ को मान लिया गया है कि इलेक्शन के रिजल्ट चोरी हुए हैं। अंडर दी सर्कमस्टांसेस अगर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी एक सोची समझी हिकमत अमली से सस्टेन्ड प्रेशर एग्जर्ट करे IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पिटिशंस के जरिए रिक्वेस्ट करे मीटिंग्स के लिए, डेलीगेशन बना के बार बार मीटिंग रिक्वेस्ट करे, मेमोरेंडम भेजे, ईमेलें डाले, खत डाले, प्रोटेस्ट करे, कोई एक प्रोटेस्ट की बात नहीं है, बार बार प्रोटेस्ट करे, सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट करे, और इशू को सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ना रखे बल्कि उसे कहे कि ये डेमोक्रेसी 250 मिलियन के मुल्क के लोगों के अंदर जमहूरियत का मुस्तकबिल है, इसका पूरी दुनिया में और पूरे साउथ एशिया में, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जमहूरियत के मुस्तकबिल से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के 250 मिलियन में से 125 या 130 मिलियन लोग ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अभी ज़िंदगी की और 35-40 बरस गुजारने हैं प्रोडक्टिव लाइफ के, उनका मुस्तकबिल और उनका फ्यूचर जो है वो ख़तरे में है। और इस इशू में और लोगों को भी साथ लेके जाएं, जैसा मैंने पिछले एक वीलॉग में कहा था कि और भी लोगों को, आप फ़लस्तीनियों को, अरबों को, हिंदुस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, ब्लैक अफ्रीकन्स को अपने साथ लेकर जाएं, उन्हें कहें कि ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है जो पाकिस्तान में, और अगर आप ऐसे सस्टेन्ड प्रेशर रखेंगे तो ये प्रेशर जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन से शरीफ जरदारी ख़ानदान के ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा। ये बहरहाल एक एडवाइस है जो मुझे दी गई है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस पर मजीद भी मैं बात करूँगा अगले वीलॉग्स के अंदर। अब आ जाए उन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ बहुत ही क्विकली, जिसका मैंने कहा था कि जिक्र मैं करूँगा। देखिए, मैं आपको कुछ न्यूज़ स्टोरीज दिखा सकता हूँ, कुछ इमेजेस मैं दिखा सकता हूँ। मैंने पिछले 2 से ज़्यादा वीलॉग्स में इसका जिक्र किया था कि कैसे एक ठीक ठाक रिफ्ट डेवलप कर गई है प्रेसिडेंट बाइडन, अमेरिका के सदर, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जनाब बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान। दोनों की अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं। प्रेसिडेंट बाइडन को मिशिगन का जो प्राइमरी हुई थी, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक वोटर है और सपोर्टर है, उसने अपने आप को नॉन कमिटेड कहा, उसने एक अनडिसाइडेड का वोट वहाँ पे डाला था। उसके बाद से जो बाइडन टीम है उसको ये एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो मुस्तकबिल है नवंबर के इलेक्शन में, वो अब सीरियसली ख़तरे में पड़ चुका है। और जितने पॉलिटिकल पंडित्स हैं उन्होंने तो बिहाइंड द सीन्स ये एक्सेप्ट ही कर लिया है कि ये इलेक्शन अब डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, बिकॉज बाइडन जो है उनका गाज़ा की जो सिचुएशन है, जो गाज़ा में बाइडन की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से वहाँ पर अब तक 31,000 लोग जो हैं हलाक हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है, उसने प्रेसिडेंट बाइडन की तमाम तर सियासत ख़त्म कर दी है। बिकॉज डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बहरहाल बहुत बड़ा एक लेफ्ट का विंग है, ह्यूमन राइट का विंग है, जो रिपब्लिकन पार्टी में है भी नहीं उस किस्म की फीलिंग। तो वो जो है वो बाइडन के बहुत खिलाफ हो गए हैं। वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन एक बहुत ही निकम्मे और फेल्ड किस्म के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये कत्ले आम जो है वो होने दिया।
جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو ایک سسٹینیبل لانگ ٹرم پیس وہاں پہ ہونے دے تاکہ ویسٹ بینک میں غازہ کے اندر ایک ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہو جس کی خبریں امیجز فوٹیج جو ہے وہ امریکن ٹیلی ویژن چینل دکھا سکیں, پریزیڈنٹ بائیڈن پھر دوبارہ وہاں پہ جا سکیں, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ وہاں پہ جا سکیں, اچھی خبریں لا سکیں. لیکن نیتن یاہو کی کیلکولیشن یہ ہے کہ جنگ بندی میں نہیں ہونے دوں, جنگ ہی نہ ہونے دوں تاکہ یہ جو چپکلش چلتی رہے جس کے نتیجے میں بائیڈن کو شکست ہو جائے. بائیڈن اگر پریزیڈنسی سے نکلے گا اور ٹرمپ آئے گا تو ٹرمپ اور مجھے زیادہ مدد ملے گی اور میرا اپنا پولیٹیکل مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہے گا. یہ دونوں کے درمیان کی رفت بہت ڈیپ ہو چکی ہے. نیو یارک 12 گھنٹے پہلے جو نیو یارک ٹائمز کی لیٹسٹ اسٹوری ہے میں آپ کو اسکرین کے اوپر اس حوالے سے دکھا سکتا ہوں, اور میں آپ کو ایک فوٹیج بھی دکھانا چاہتا ہوں جو آپ دیکھیے کہ کیسے جو لیٹسٹ پرائمری میرا خیال ہے جارجیا میں ہوئی, وہاں کیسے پریزیڈنٹ بائیڈن کو پرو پیلسٹینین اپنے ہی امریکن جو سپورٹرز ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے, ان کی شدید غصے کی ہوٹنگ کا سامنا کرنا پڑا, اور جس کے نتیجے میں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا فیس ایکسپریشن جو ہے وہ کس قسم کا ہے, کس قدر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ سٹ پٹا گئے ہیں. You're a dictator, do genocide, Joe! Tens of thousands of Palestinians a day! اب آئیں چائنا کے اوپر. دنیا بھر کے اخبارات نے اس چیز کو اور ذرائع ابلاغ نے بہت اس کو غور سے دیکھا ہے کہ چین نے 5واں میرا خیال ہے کہ کنٹینیوس سال ہے جس میں 7.2% سے چین کے ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. چین کا ڈیفنس بجٹ بڑا کم ہوا کرتا تھا, مطلب اٹ واز آلموسٹ لٹرلی $100 بلین $80 بلین تھا وہ شاید 2018-17 میں. لیکن اس وقت اب جو لیٹسٹ اضافہ ہے 7.2% سے, اس کے بعد چین کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $232 بلین جو ہے وہ ہو جائے گا. اور یہ اضافہ جو ہے یہ مسلسل 2019 میں بھی 2019 میں 20 میں 21 میں 22 میں پچھلے 4 برس جو گزرے ہیں اس میں مسلسل کہیں 7.1%, کہیں 7%, کہیں 6.9% سے یہ اضافہ ہوا ہے. تو مسلسل اراؤنڈ 7% آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. بادی نظر میں آن دا فیس آف اٹ یہ ابھی بھی بڑا کم ہے, بیکاز امریکہ کا پچھلے سال کا جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ $886 بلین تھا, لیکن اس میں یوکرین کے لیے بھی بہت سے پیسے تھے. اس سال جو امریکہ کا ڈیفنس بجٹ ہوگا وہ تقریباً 841 یا $842 بلین ہوگا. تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ آن دا فیس آف اٹ چین کے ڈیفنس بجٹ سے بہت زیادہ لگتا ہے. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ چین کے جو $232 بلین ہیں اس کی جو بائنگ پاور ہے چائنیز مٹیریل کی شکل میں اور سیلریز کی شکل میں اور ریسرچ کی شکل میں, چونکہ وہاں یہ چیزیں امریکہ کے مقابلے میں سستی ہیں, تو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو امریکہ کا 840 بلین اور چین کے 232 بلین, آپ اس کو اگر آپ ایک پیرٹی پہ دیکھیں تو مور اور لیس آپ سمجھیں کہ چین جو ہے وہ اس کے قریب آتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو ظاہر ہے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. ہندوستان نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایگریمنٹ سائن کیا مودی رجیم نے اسی پچھلے 24-45 آپ کہہ لیں گھنٹوں میں, جو یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے جس کے کی ممبرز میں سوئٹزرلینڈ بھی ہے, اس میں ناروے بھی ہے, اس کے اندر آسٹریا بھی ہے, اس میں لائشنسٹائن بھی ہے, 4-5 کی کنٹریز اس کے ہیں. 7 کنٹریز کا ممبرشپ ہے, لیکن اس وقت 4 کنٹریز بہت ایکٹیو ہیں. انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن نے مودی رجیم کے ساتھ, $100 بلین کی انویسٹمنٹ 15 برس کے اندر یہ یورپین گروپ جو ہے وہ ہندوستان میں کرے گا, اور ان ریٹرن ہندوستان ان کو ایک مارکیٹ ایکسیس پرووائڈ کرے گا گڈز اینڈ سروسز کی. ویری امپورٹنٹ. لیکن ہندوستان میں ایک بڑی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ وہ تھی جہاں ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ غالباً لڑائی ہونے کے بعد ان کے جو ممبر ہی ٹوٹل 3 بچے ہوئے تھے, اب شاید ایک ہی ممبر وہاں بچ گیا ہے الیکشن کمیشن کا. ارون گوئل جو ہیں الیکشن ممبر تھے, الیکشن کمشنر تھے, جنہوں نے سڈنلی ریزائن کر دیا. کوئی فارمل وجہ جو ہے نہیں بتائی گئی. سورسز یہ کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے راجیو کمار, ان کے ساتھ ان کے بڑے شدید ڈفرینسز ہو گئے بنگال کے ٹرپ کے درمیان, اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن ہندوستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, کانگریس اور جتنی اور جماعتیں اپنے آپ کو انڈیا الائنس کہہ رہی ہیں, انہوں نے اس کا بہت نوٹس لیا. ان کو بہت پریشانی ہے کہ الیکشن کے اسکیڈول آنے سے صرف 1 ہفتہ پہلے ایک الیکشن کمشنر کا اس طرح سے ریزائن کرنا, اور اب صرف ایک الیکشن کمشنر پیچھے بچا ہے اتنے بڑے ملک کے اندر, یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ صرف یہ چیف الیکشن کمشنر والا نہیں ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق سیاست سے ہے, اور یہاں پر مودی رجیم کی کوئی حکمت عملی یا کوئی ایسا پریشر تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ریزائن کیا. تو ابھی تک اتنا ہی, یہ چند ڈیولپمنٹس ہیں, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی. تھینک یو.